آج بڑی کلیئر پالیسی آئی ہے کہ انف از انف. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں آج کی پریس کانفرنس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پریس کانفرنس نہیں بلکہ ایک آخری وارننگ تھی، اور جو ان کے تیور تھے یہ تیور ڈی جی آئی ایس پی آر کے نہیں، کیونکہ فوج میں باقاعدہ اور خاص طور پہ آئی ایس کے پی آر کے اندر ایک باڈی لینگویج کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور یہ باڈی لینگویج جو تھی یہ اصل میں 7 لاکھ فوج کا جو غم و غصہ تھا، جو ان کے اضطراب تھا، اور ایک ایسی فوج کا جو کہ اپنی ماہرانہ جو ہے وہ صلاحیت کا لوہا بارہا منوا چکی ہے، جس کے ہاتھ میں بندوق بھی ہے اور لائسنس بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی بس ہو گئی ہے. انہوں نے واضح بتا دیا، یا تو آپ جو ہے وہ لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں، دہشت گردوں کو، یا پھر ہمارے ساتھ مل کر اس آپریشن کے اندر کردار ادا کریں، ورنہ پھر ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار رہیں، ہمارے جواب کا انتظار کریں. اس سب کا جو مطلب یہ ہے بڑا واضح کہ زیرو ٹالرنس جو ہے اپنا لی گئی. اس کے اندر جو اہم پہلو تھا وہ اس کے ٹائمنگز تھے اور جگہ کا چناؤ. ٹائمنگ ایسے تھے کہ جس کے اندر چین کے دورے کے بعد، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے دورے کے بعد اور قطر کے دورے کے بعد، سعودی دفاعی معاہدے کے دورے کے بعد یہ ایک کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے. افغانستان کے حوالے سے کچھ خبریں آتی ہیں اور پھر اگلے دن پشاور کا چناؤ ہوتا ہے، اور پھر ایک طویل 2.25 گھنٹے کی پریس کانفرنس جو ہے وہ جاری کی جاتی ہے، جس کے اندر اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے لیے بڑی واضح وارننگ ہے. ایک ایسے وقت میں جب جنرل دیویدی جو ہے وہ باقاعدہ پاکستان کو دھمکیاں لگا رہے ہیں، نریندر مودی، راجناتھ سنگھ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہذیان بک رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے، اور افغانستان کے ساتھ جو ہے باقاعدہ حملے ہو رہے ہیں، اور ایک کرنل سمیت 2 میجر سمیت جو ہے 10 جو ہمارے فوجی جوان، ہمارے دلوں کے جو میں کہتا ہوں دھڑکن، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. یہ بہت میرے خیال میں بات ختم ہو گئی. اب جو ہے عبداللہ گل صاحب بالکل اس میں کوئی شک نہیں، فوج نے فیصلہ کر لیا، فیصلہ ہی کرنا بنتا تھا، اور جو سہولت کار ہوگا، جو پاکستان کے اندر امن کا دشمن ہوگا، اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ہم نے بڑے سالوں سے پالا افغانستان کو، افغانیوں کو. ہم نے کچھ کبھی افغانستان کے خلاف نہیں کیا، ہر مشکل وقت میں افغانستان کا ساتھ دیا. اور جو اب افغان حکومت آئی تھی، اس پہ اپنا بھی پاکستان کا بھی بڑا اہم رول رہا، اور ان کو ہر سہولیات بھی دی، ان کے لیے دروازے بھی کھولے گئے، سب کچھ ہوا، اور بہت سے ممالک کی مخالفت بھی مول لی گئی. افغانستان جا کر بھارت کی گود میں بیٹھ گیا ہے. کیا یہ کوئی نئی پلاننگ شروع ہونے لگی ہے؟ کیا کوئی نیا بلاک بننے لگا ہے؟ اور ہمارا قصور اس میں کیا ہے؟ رانا صاحب بڑی مہربانی، آپ کا یہ جو درد ہے بالکل میرا ایگزیکٹلی سیم ہے. دیکھیں، افغانستان کا یہی تھا کہ ایسٹرن بارڈر سے بھارت اپنے وہ مقاصد حاصل نہیں کر پا رہا تھا جو اس نے اب ہمیں مغربی سرحد کے اوپر الجھا دیا ہے. اور جو بھی ہے میں سمجھتا ہوں اس میں صرف جو ہے وہ افغانستان کا نہیں بلکہ ان تمام گارنٹرز کا جو ہے قصور ہے جو دوحہ ایکارڈ میں موجود تھے، اور جو ایک ہیوی تعداد میں $7.2 بلین کا اسلحہ وہاں چھوڑ گئے جو آج ان کے ہاتھ لگا. اب یہ جو دہشت گرد ہیں یہ وہ ہیں جو افغان نیشنل آرمی کے ٹرینڈ شدہ ہیں، اور ان کو پرچیز نہیں بلکہ ان کو ہائر کیا گیا ہے. اور یہ جو ہے ہائرنگ کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے یہ کارروائیاں کر رہے ہیں. اسی وجہ سے دہشت گردی کی لہر میں اضافہ ہوا، اور جو اس ٹائم پہ ہمارے جو 2024 کے اندر جتنے لوگ شہید ہوئے وہ ابھی تک ہمارے اس سے کہیں زیادہ شہید ہو چکے ہیں، اور کہیں زیادہ جو جہنم بھی ہم نے واصل کی ہے. اب افغانستان اور ہندوستان کو دیکھ لیں. افغانستان تو قرآن کے اوپر یقین رکھتا ہے، تو کیا پھر ایک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم پاکستان، جس کا آئین جو ہے وہ قرآن اور سنت کی بالادستی کو قبول کرتا ہے اور اللہ کو حاکم اعلیٰ مانتا ہے، تو کیا اس کے خلاف یہ کارروائیاں جو ہیں، کیا قرآن میں اس کا کوئی ذکر ہے؟ کیا قرآن اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ایک اسلامی ملک کے خلاف کفار کے ساتھ، اصلی کفار ہیں ہندوستان،
کیا ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ معانقہ کر لیں؟ کیا ان کے وہاں جا کے آپ قونصل خانے کھولنے کی باتیں کر رہے ہیں، سفارت خانہ کھولنے کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا وہ بھول گئے ہیں کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے اسرائیل میں ساتھ دیا غزہ کے اندر جو ہے وحشیانہ بمباری کا، اور 70,000 جو شہادتیں ہوئی ان کا ذمہ دار جو ملک ہے اس کے ساتھ ان کا جو ہے وہ بھائی بندی چل رہی ہے؟ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیز اپنی جگہ، لیکن میں آج افغان قوم سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ تمہارا جو ہے وہ ریاست سے یا ہماری حکومت سے جو ہے شاید کوئی گلا شکوہ ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا پاکستان کے شہداء جن لوگوں نے تمہارے لیے قربانی دی، یا وہ لوگ جنہوں نے سوویت یونین میں تمہارے خلاف، تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے سوویت یونین کے خلاف اور تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے امریکہ اور اتحادیوں کے خلاف تمہیں آزادی دلوانے کے اندر کردار ادا کیا، کیا تم نے ان کے لیے ایک دفعہ فاتحہ خوانی کرائی؟ کیا تم نے پاکستان کے نام سے کوئی شاہراہ منسوب کی؟ کیا تم نے بنیان مرصوص کے اندر پاکستان کی جیت کے اوپر کوئی پاکستان کو مبارکباد دی؟ عبداللہ گل صاحب، آج ڈی جی آئی ایس پی آر انہوں نے یہ بھی بات کی، اور یقینی طور پر یہ بات درست ہے کہ جب ان دہشت گردوں کو، ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد ہیں ان کو آباد کاری پاکستان میں ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے ہماری فورسز کو اور عوام کو اور پولیس کو نشانہ بنایا، اور بہت بڑا نقصان ہمارا جو ہے وہ ہو رہا ہے. آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ یہ الزام پی ٹی آئی حکومت پر آتا ہے، وہ اس کا انکار کرتے ہیں، اور جو ہے وہ رانا ثناءاللہ صاحب کی ایک ٹویٹ میں جولائی 2022 کی جب پی ڈی ایم حکومت آ گئی تھی تو وہ پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی سے متفقہ طور پر بات چیت کا جو ہے وہ اتفاق ہوا ہے کہ بات چیت جاری رکھی جائے گی. تو اس معاملے کو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے اور جو ملوث ہے اور اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے؟ آپ کیا اس پہ کہیں گے؟ دیکھیں، بات چیت جو ہے وہ تو جاری رہتی ہے نا. ہمیشہ دشمنوں سے، آپ دشمنوں سے ہی بات کرتے ہیں، آپ سگوں سے تو جو ہے معاملات اور ڈائیلاگ نہیں کیا کرتے نا. تو کیا بھارت سے جو ہے ہاٹ لائن پہ ہماری جب جنگ ہو رہی تھی تو کیا بات چیت نہیں ہو رہی تھی؟ بالکل ہو رہی تھی. اس لیے تو مقصد یہاں یہ ہے کہ اس ٹائم پہ سارا الزام جو پی ٹی آئی کے اوپر دینا ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہاں ایک اور شخصیت بھی موجود تھے، جنرل فیض حمید صاحب، اور جن کے حوالے سے آج جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ ان کا کورٹ مارشل کے پروسیڈنگز چل رہی ہیں. اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے حوالے سے بہت ہی خطرناک انکشافات جو ہے، جو کہ پی ٹی آئی کے بھی اور ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. اور جب یہ حقیقت تشتزبام ہوگی، عوام تک پہنچائی جائے گی، تو ایک بہت بڑا جھٹکا لگنے والا ہے بہت سارے لوگوں کو. لیکن اس سب کے اندر ظاہر ہے وہ لوگ جنہوں نے ٹی ٹی پی کو، جس کا مختلف گروپس بنے ہوئے تھے دہشت گردوں کے، جس کی تعداد اس ٹائم پہ 600 تھی، اس کو ایک ہفتے کے اندر 7,200 کے اندر لے گئے. کیونکہ جب ہمارے جو لوگ تھے انہوں نے جب یہ بات کرنا شروع کر دی کہ ہاں جی ہم تو ان سے بات کریں گے، اور ظاہر ہے ہمارے جو ایسے ادارے تھے جن کے ہم بہت عزت کرتے ہیں، تو نیچرلی پھر ان کی گروپ بندی ہو گئی. اور اس طرح ٹی ٹی پی کو جو ہے ایک دوبارہ سے وہ ری سرفیس ہوئی، اور دوبارہ اس کو جو ہے وہ تقویت ملی، اور پھر بھارت کا پیسہ آنا شروع ہوا، اس کے پاس جو ہے وہ امریکی اسلحہ آنا شروع ہوا، اس کے پاس جو ہے وہ باقاعدہ بھارت کے جو سیٹلائٹ امیجز ہیں جس طرح سے وہ حملے کر رہے ہیں وہ آنے شروع ہوئے. اور باقاعدہ پھر ایک ٹی ٹی پی، بی ایل اے، مجید بریگیڈ، اور یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پشتون اور بلوچ جو تھے وہ ایک پیج کے اوپر ہو گئے. ماضی میں، تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جہاں سیاست دانوں کا قصور ہے، وہاں اس وقت کے کچھ ایسے لوگوں کا بھی قصور ہے جو وقت آنے پر چیزیں جو ہے میرے خیال میں تشتزبام ہوں گی.